ایک سمے کی بات ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک گائے اور ایک بکری کا بچہ رہتے تھے۔ دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ گائے بہت ہی ہوشیار تھی، جبکہ بکری کا بچہ بہت ہی بھولا تھا۔ وہ جلدی سب کی باتوں میں آ جاتا تھا اور مصیبت میں پھنس جاتا تھا۔ ایک دن اچانک جنگل میں شیر آ گیا، جو کہ بہت ہی ظالم اور خون خوار تھا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی جانور کے شکار کی تلاش میں رہتا تھا۔ شیر کی آمد سے جنگل میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ ایک دن شیر جنگل میں شکار کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک لومڑی پر پڑی، جو کہ سوئی ہوئی تھی۔ شیر چپکے سے گیا اور اس کو دبوچ لیا۔ دھنیہ واد جنگل کے مہاراج، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کا بھوجن بن رہی ہوں۔ ایک طرف خوشی ہے اور ایک طرف افسوس ہے کہ میں اپنی آخری اچھا پورے کیے بغیر ہی مر رہی ہوں۔ شیر اپنی تعریف سن کر بہت ہی خوش ہوا اور اس نے کہا، بتا کیا ہے تیری آخری اچھا؟ ہاں مہاراج، میری آخری اچھا یہ تھی کہ میں آپ کی غلام بن کر آپ کی سیوا کروں اور آپ کے لیے روز طرح طرح کے شکار لے کر آؤں۔ اور یہ سن کر شیر اپنے من ہی من میں یہ سوچتا ہے، ارے یہ بے وقوف لومڑی میری غلام بن کر رہے گی اور روز میرے لیے طرح طرح کے شکار لے کر آئے گی اور میں بیٹھ کر کھاؤں گا۔ یہ سوچ کر شیر نے لومڑی سے کہا، لومڑی آج سے تو میری غلام ہے اور روز تو میرے لیے طرح طرح کے شکار لے کر آئے گی، لیکن سن لے، اگر تو نے شکار لانے میں ذرا سی بھی چالاکی کی یا شکار نہ لے کر آئی تو میں تجھے ہی شکار کر لوں گا۔ یہ سن کر لومڑی وہاں سے چلی جاتی ہے، شیر کا شکریہ ادا کر کے۔ اس دن کے بعد لومڑی اپنی چالاکی سے جانوروں کو بہلاتی اور شیر کے پاس لے جاتی۔ شیر مزے سے وہ شکار کھاتا اور اگلے دن کے شکار کا انتظار کرتا۔ ایک دن لومڑی شکار کی تلاش میں جنگل میں نکلتی، لیکن اسے کچھ بھی شکار نظر نہ آتا، تو وہ اپنے من ہی من میں سوچنے لگی، ارے باپ رے، آج تو کوئی بھی جانور نظر نہیں آ رہا، کوئی شکار نظر نہیں آ رہا۔ اگر میں شکار لے کر نہ گئی تو وہ شیر تو مجھے ہی کھا جائے گا۔ اب میں کیا کروں؟ وہیں دوسری طرف جانوروں کو بھی شک ہو گیا تھا کہ لومڑی ہمیں بہلا پھسلا کر شیر کے پاس لے جاتی ہے اور وہ ہمیں شکار کر لیتا ہے۔ لومڑی ایسے ہی شکار کی تلاش میں گھوم پھر رہی ہوتی ہے تو اسے ایک سویا ہوا ہاتھی نظر آتا ہے۔ وہ اس کے پاس جا کر اسے جگا دیتی ہے اور کہتی ہے، ارے دوست، ہی کہاں رہتے ہو آج کل؟ دکھائی نہیں دیتے۔ ارے او لومڑی، بند کر اپنی چکنی چکنی باتیں۔ یہ پتا ہے تو جانوروں کو بلا پھسلا کر شیر کے پاس لے جاتی ہے اور ان کا شکار کراتی ہے۔ چل دفع ہو جا یہاں سے۔ یہ کہہ کر ہاتھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور لومڑی اپنے من ہی من میں پریشانی کے ساتھ یہ کہتی ہے، ارے باپ رے، مجھے لگتا ہے جانوروں کو میرے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ اب مجھے بہت ہی ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی لومڑی آگے چل پڑتی ہے اور چلتے چلتے اس کی نظر اسی بکری کے بچے کے اوپر پڑتی ہے اور اس کے پاس جا کر لومڑی اس سے کہتی ہے، دوست میری مدد کرو، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں اور میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ ارے لومڑی، تمہارے پاؤں میں موچ کیسے آ گئی ہے؟ ارے کیا بتاؤں، میں گھر سے بھوجن لینے کے لیے نکلی ہی تھی کہ ایک خون خوار شیر میرے پیچھے پڑ گیا۔ ابھی راستے میں بھاگتے بھاگتے میں ایک پتھر سے ٹکرائی تو میرے پاؤں میں موچ آ گئی۔ شیر سے تو بچ گئی، لیکن اپنے بچوں کو بھوجن نہیں دے پاؤں گی۔ ارے تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس کے بعد بکری کا بچہ لومڑی کے ساتھ چل پڑتا ہے، لیکن پاس میں ایک درخت کے ساتھ بیٹھا گلہری
یہ سب دیکھ رہا تھا وہ جلدی سے بھاگا اور گائے کو جا کر بتایا۔ اس طرح وہ دونوں بکری کے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف لومڑی بکری کے بچے کو شیر کی گفا کے پاس لے جاتی ہے۔ شیر وہاں پر ہوتا نہیں ہے اور وہاں ہر طرف جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں۔ بکری کا بچہ یہ سب دیکھ کر کہتا ہے، ارے لومڑی، یہ تم مجھے کہاں لے کر آ گئی ہو؟ تم نے تو مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ارے چپ کر! یہ کہہ کر لومڑی بکری کے بچے کے اوپر جال ڈال دیتی ہے اور وہاں بیٹھ کر شیر کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ وہیں دوسری طرف گلہری اور گائے بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور بکری کے بچے کو قید میں دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ گائے نے گلہری کو اشارہ کیا اور خود لومڑی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اسے باتوں میں الجھائے رکھا۔ گلہری جا کر جال کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے اور جلد ہی سارے جال کو کاٹ دیتی ہے۔ یوں بکری کا بچہ آزاد ہو جاتا ہے اور گلہری اور بکری کا بچہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ان کو بھاگتا ہوا دیکھ کر گائے بھی وہاں سے دوڑ لگا دیتی ہے۔ اتنے میں وہاں پر شیر بھی آ جاتا ہے اور لومڑی کو اکیلے بیٹھا دیکھ کر وہ کہتا ہے، گستاخ، آج تو شکار نہیں لے کر آئی، اس لیے آج میں تجھے ہی شکار کروں گا۔ یوں اس لومڑی کا خاتمہ ہوتا ہے اور جنگل میں سکون کا ماحول ہوتا ہے۔